الحمد لله الذي جمع بين قلوب المؤمنين وألف بينهم بجبل الإيمان. أحمده سبحانه وأشكره، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة، ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنمارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين، وفصفته في كتابك المبين، فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقامه الآخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة، هل وقفتم على حقيقة الأخوة في دين الله؟ ما معنى الأخوة؟ الإخوة الإسلامية هي رابطة دينية وإيمانية تجمع بين المسلمين جميعا، تقوم على المحبة في الله والنصيحة والتعاون على البر والتقوى وتحقيق المساواة وترك العصبية للقبيلة أو الوطن، وجعل الولاء لله ورسوله والمؤمنين، كما قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ذات میں بھی تنہا، صفات میں بھی تنہا، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک۔ تمام تر تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمہیدات، تحلیلات اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، سید رسول ہاشمی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، تبع تابعین پر، محدثین عظام پر، علماء کرام پر۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اہل مساجد پر، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اہل مدارس پر۔ محترم بھائیو، اس کرۂ ارض پر، دنیا کے اس خطے میں ایک دو نہیں، درجنوں یا بیسیوں نہیں، سینکڑوں ادیان باطلہ ہیں۔ کہیں عیسائیت کی ریاستیں ہیں، کہیں ہندوازم کی چڑھتی ہوئی پروان ہے، کہیں بدھ مت ہے، کہیں آگ کی پرستش کرنے والے، کہیں لا دینیت ہے۔ ان تمام تر ادیان باطلہ میں ایک دین حق ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور پھر دوسری جگہ سورۃ المائدہ میں یہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ اصول ہے، جو چیز مکمل ہوتی ہے، جو چیز مکمل ہو اس میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ دین اسلام اگر مکمل دین ہے تو یہ مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ اسلام نے ہمیں وہ اصول دیے ہیں، ہماری پریشانیوں کا وہ حل دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا میری گفتگو کا محور وہی چند اصول ہو جو ہمارے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ ہمارا معاشرہ بدامنیوں سے دوچار، حسد، بغض، کینہ، قدورت، عداوت اور رنجشوں کا شکار ہے۔ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہے جن سے ہمارے درمیان محبت اور امن قائم ہو سکے، ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے، ہمارا معاشرہ وہ اسلام کی عکاسی کر سکے، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دے سکے۔ یوں سمجھیے کہ حقوق العباد کے چند بنیادی تقاضوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایسے اصول جس سے ہمارا معاشرہ پرامن اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جس نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز سے ہمیں آشنا کر دیا۔ تو حقوق العباد کے بنیادی تقاضوں میں ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے بنیادی اور پہلا اصول یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے، اپنے دلوں کو صاف کرے، اپنے دلوں سے عداوت، قدورت، رنجشوں کو دور کر دے۔ اس مثال کے ساتھ سمجھیے، ہمارا دل ایک برتن کی طرح ہے، اور اگر اس برتن میں غلاظت ہو، کوئی نجس چیز ہو، کوئی پلید چیز ہو، تو اس برتن میں دودھ ڈالیے، زمزم ڈالیے، شہد ڈالیے، جو مرضی چیز ڈالیے وہ ضائع ہو جائے گی۔ بعینہ ہی اسی طرح ہمارا دل ہے، اگر ہمارے دلوں میں حسد کی بیماریاں، بغض، کینہ اور عداوتیں ہوئی
تو ہمارے اعمال، ہماری نماز، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقہ و خیرات ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارے دل صاف ہونے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت نمبر 54، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کرو۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو اپنانے سے تمہارے دلوں میں محبت قائم ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، فرمایا سلام کو عام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام لیا کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہا کرو۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو۔ اور دوسری روایت موطا امام مالک کی روایت نمبر 1682، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصافحوا یذهب الغلہ، مصافحہ کیا کرو، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو ملایا کرو، اللہ اس سے تمہارے بغض کو نکال دے گا، تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، تمہارے سینوں کو صاف کر دے گا۔ وتحادوا تحابوا، اور ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اللہ اس سے تمہارے مابین، تمہارے دلوں میں محبت کو قائم کر دے گا۔ اور یہ دلوں میں محبت کا آ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضا سے ملا۔ سیدنا ابو ادریس الخولانی فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، کوئی دنیا کا مقصد تو نہیں، کوئی دنیا کا مطلب تو نہیں، دنیاوی اغراض تو نہیں۔ حضرت ابو ادریس الخولانی فرماتے مجھے آپ سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ ہماری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نہ دنیا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ برادری، نہ سیاست، محبت لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہر مسلمان سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے پھر خوش ہو جائیے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی عز وجل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کسی شخص سے محبت کرے، اور فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ والمتجالسین فی، والمتزاورین فی، والمتبازلین فی، جو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیکھتا ہے، کسی کا دیدار کرنے کے لیے، ہماری علماء سے محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسی کئی شخصیات جن سے ہمیں تعارف ہی نہیں، وہ ہمیں جانتے پہچانتے بھی نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت اور احترام کا ایک رشتہ قائم ہے۔ یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ معاشرے کے ہر فرد سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، کتنا پیارا دین ہے اسلام، جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں میں محبت قائم کرو مسلمانوں کے لیے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا پیغام ہے، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فی، جو اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی پر خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت نمبر 2567،
فرماتے ہیں کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کو ملنے کے لیے کسی بستی میں روانہ ہوا، اور اللہ نے اس بستی کے درمیان ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جو اس شخص سے سوال کرتا ہے هل لك عليه من نعمة تربها، کہ تم جس شخص سے ملنے جا رہے ہو، جس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو، هل لك من نعمة تربها، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے؟ کیا وہ تمہارا احسان مند ہے؟ کیا تمہارا اس سے کوئی مطلب اور کوئی کام ہے؟ کیا تمہیں اس سے کوئی مقصد اور دنیاوی مقصد اور مطلب ہے؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت ہے، اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے فإنی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اس شخص سے محبت کرتا ہے جس سے تو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ ختم کر دو یہ فرقوں کا تعصب، یہ برادریوں کی نفرت، یہ سیاست کی لڑائیاں، یہ شہرت کا ہوس، اپنے معاشرے سے ان قدورتوں، عداوتوں، رنجشوں کو ختم کر کے اسلام کے اس پیغام کو اپنائیے جو محبت اور امن کا پیغام ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اپنے مابین دلوں میں محبت قائم کیجیے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اجر کا باعث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے این المتحابون بجلال اليوم، کہاں ہیں آج کے دن وہ لوگ، بجلال اليوم، اس دن جس دن اللہ کا جلال، وہ قیامت کا دن، وہ یوم محشر، حساب کا دن، جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی ٹانگوں تک، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک، اور کوئی ایسے بدبخت اپنے ہی پسینے میں شرابور گوتے کھا رہے ہوں گے۔ جس دن کی وحشت یہ ہوگی، اس دن اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے این المتحابون بجلال اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان لوگوں کے لیے اعلان فرمائیں گے کہاں ہے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا ظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، جس دن اس عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا، اپنے ملازموں سے محبت کرنا، اپنے غلاموں اور نوکروں سے محبت کرنا، اپنے احباب حلقہ سے محبت کرنا، اپنے معاشرے کے افراد سے محبت کرنا، اپنے مارکیٹ کے لوگوں سے محبت کرنا، اپنی مسجد کے نمازیوں سے محبت کرنا۔ یہ کیسی نماز ہے؟ صف اول کے نمازی بھی ہو اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کا حسد اور کینہ اور بغض بھی ہو، تمہاری نمازیں تمہارے دلوں کو صاف کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیسی عبادات ہے؟ تم عبادات کرتے بھی چلے جا رہے ہو لیکن تمہارے دل صاف بھی نہیں ہو رہے۔ یہ کیسے روزے ہیں؟ یہ کیسا تقوی ہے کہ تم روزے بھی رکھ رہے ہو، متقی بھی بن رہے ہو، اور تمہارے دلوں میں حسد اور بغض اور کینے کی بیماریاں بھی ہیں؟ یہ تمہارے اعمال کو کھا بھی جائیں گی، ضائع کر دیں گے۔ اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ یہ حقوق العباد کے بنیادی تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے۔ یہ معاشرے کو بہترین کرنے کے لیے، امن اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے پہلا اصول ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو، اور یہ اللہ کے عرش کے سائے لینے کا سبب ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، جس دن اتنی وحشت ہوگی، سورج قریب ہوگا اور سختیوں کا دن ہوگا، وحشت کا دن ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ لینے کا ذریعہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا۔ یہ کوئی مشکل اور بڑا کام تو نہیں، دلوں کو صاف کرنا کوئی مشکل اور اپنی انا کو ختم کر دینا، بغض اور کینے کو ختم کر دینا۔ دیکھیے تمہاری عبادتوں میں لذت اور چاشنی آ جائے گی۔ دلوں کو صاف کیجیے، یہ حقوق العباد کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور دوسرا اصول
ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے حقوق العباد کے بنیادی تقاضوں میں دوسرا تقاضا کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کے ملو۔ یہ نہیں اگر تعلق ہے، حسب نسب ہے، شہرت و وقار ہے، دولت ہے، سونا چاندی کی ریل پھیل ہے تو تمہاری خوشامدی نہ ختم ہو، اور اگر عزت و وقار نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو تمہارا سلام بھی ایسے ہے کہ منہ ادھر ہے سلام ادھر ہے، بات ادھر کر رہے ہو منہ ادھر ہے، اپنی اکڑ انا اور فوفائی نہیں ختم ہو رہی۔ یہ اسلام، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کو زیب یہ کردار نہیں دیتا۔ مسلمان کا کردار ایک مثالی کردار ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت نمبر 2626، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑ دیا کرو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دیا کرو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ، اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشیدہ دل سے ملنا یہ نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچھے طریقے سے ملو۔ اور ہماری کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، تمہارے اخلاق بہترین کر رہے ہیں اسلام۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، روایت نمبر 1956، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ ہماری کتنوں سے ملاقات ہوتی ہے، اگر ہم مسکرا کے ملیں، لازم تو نہیں سونا چاندی اور پیسے دولت درہم و دینار کا صدقہ ہو، فرمایا اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہو مسکرا کے ملا کرو، تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی تم لوگوں سے گفتگو کرو اچھے طریقے سے کرو، احسن انداز سے کرو، ایسی گفتگو نہ ہو کہ تمہارے بھائی کے جذبات مجروح ہو جائیں، تمہاری ایسی گفتگو نہ ہو کہ اگلے بندے کے دل کو ٹھیس پہنچے، وہ خواہ فرقے کا تعصب ہو، خواہ وہ سیاست کی لڑائی ہو، تمہاری برادری اور حسب نسب کی نفرتیں ہو۔ تم نے حق بات بھی کرنی ہے، صحیح بات بھی کرنی ہے، تم نے حق بات بھی کہنی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم اچھے طریقے سے کرو، احسن انداز سے کرو، اپنے بھائی کے جذبات کا خیال کرو، اس کا احترام کرو۔ تمہارے ایسے گلے سڑے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، تمہارا ایسا رویہ نہ ہونا چاہیے کہ لوگ تم سے بات کرنے کو کترائیں، تمہیں منہ لگانے سے کترائیں۔ تمہارا ایسا رویہ، تمہاری ایسی روش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا انداز تکلم ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ بات کر کے خوشی محسوس کرے، مسرت محسوس کرے۔ ہمارا رویہ، ہمارا انداز تکلم یہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اسلام نے ہمیں ان تعلیمات سے آشنا کیا کہ ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب بھی گفتگو کرنی ہے اچھی گفتگو کرنی، پیاری گفتگو کرنی، سلجھی ہوئی گفتگو کرنی، الفاظ کے ناپ تول کے ساتھ گفتگو کرنی۔ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ ہماری جو انا کی باتیں، یہ جو اکڑ کی باتیں، یہ جو نفرتوں کی باتیں، ہمارے سینوں کی رنجشیں، عداوتیں اور قدورتیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور شیطان تو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے ہمارے معاملات خراب ہو، شیطان تو یہ ورغلاتا ہے تو نے اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ نہ دیا تو تیری کیا عزت، تو نے اس کا منہ بند نہ کر دیا، تم نے اپنے الفاظ کی تلوار نہ چلائی تو تیری کیا مردانگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے
شیطان تو تمہیں ایسے ایسے الفاظ دیتا ہے کہ تمہارے درمیان محبتیں ختم ہو جائیں، نفرتوں کی ایک دیوار کھڑی ہو جائے، تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں، تمہارے معاشرے بکھر جائیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اور یہ تمہارے منہ سے جو ایسے الفاظ نکلتے ہیں، تمہارے منہ سے ایسے غلیظ ترین گالیاں اور القابات نکلتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ اب دیکھیے، آپ نے اللہ کے راستے کو اپنانا ہے، شیطان کے راستے کو اپنانا ہے۔ غصے میں بھی ایسے الفاظ نہ کہیے جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو، اگرچہ وہ آپ کا ملازم ہے، اگرچہ وہ آپ کی دکان پہ کام کرنے والا غلام ہے، نوکر ہے آپ کا، آپ کی فیکٹری میں ملازمت کرنے والا کوئی شخص ہے، آپ کے زیر تقلید ہے وہ، آپ اس کے حاکم ہیں، آپ اس کے بڑے ہیں، آپ اس کے بوس ہیں، آپ اس کے جو بھی ہیں۔ اسلام تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم برے الفاظ کے ساتھ اس کو بلاؤ۔ تمہیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اچھی سلجھی نرم گفتگو کرو، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 2989، نبی علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، الکلمۃ الطیبہ، اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور ہمارے دل میں کتنے امور ہیں، کتنی باتیں ہیں، اگر ہم اچھے طریقے سے کریں، احسن انداز سے کریں، الفاظ کو ناپ تول کے کریں، خوشی کے ساتھ کریں، ملنساری سے کریں، تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں درج ہوں۔ اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انی لاستحی ان ابتسم فی وجہ رجل، فرماتے میں شرم محسوس کرتا اگر میں کسی شخص کو مسکرا کر نہ مل سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں، فرماتے انی لاستحی ان ابتسم فی وجہ رجل، اگر میں کسی شخص کو مسکرا کر نہ ملتا تو مجھے شرم آتی، مسکرا کے ملنا تو صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقاء الاخوان بالبشر یشرح الصدر ویجلب الاجر، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوشی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ملنا یہ سینے کو کھول دیتا ہے، وَيَجْلِبُ الْأَجْرَ، اور اجر کا باعث بنتا ہے۔ صرف ملاقات میں اجر، نیکیاں، اور ہماری ملاقات کتنوں سے ہوتی ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاقۃ الوجہ مع الاخوان من اخلاق الصالحین، اچھے طریقے کے ساتھ ملنا، خوشروئی کے ساتھ ملنا، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، یہ مومنین کی علامت ہے، یہ مومنوں کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملنا اچھے طریقے کے ساتھ مسکرا کے ملنا۔ اور تیسرا اصول ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جس سے اسلام نے ہمیں آشنا کیا، ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا مومن رحم دل ہونا چاہیے، نرمی اور تواضع کا پیکر ہونا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 2593، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے پیاری عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، اللہ رفیق ہے، ویحب الرفق، اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرمی پر وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا، اللہ نرمی پر وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ بڑے سارے معاملات میں، بڑی ساری جگہوں پہ نرمی سے کام لینا، رحم دلی سے کام لینا، یہ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نرمی پر بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے، وما لا یعطی علی العنف، اللہ سختی، ہمارے مزاج، ہماری انا، ہماری اکڑ اگر یہ ختم ہو جائے تو کتنی پیاری بات، ہمارے سارے معاملات ہی نا سیدھے ہو جائیں۔ نعمتوں کے حصول کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ نرمی کو اپنائیے، رحم دلی اور تواضع کو اپنائیے، اور یہ مومنوں کا شیوا ہے، مومنوں کی صفت ہے، مومنوں کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومن جو ہے وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین،
کافروں کے لیے سخت روش رکھنے والے، سخت مزاج رکھنے والے، کافروں کے لیے نفرت رکھنے والے، لیکن ہمارے معاشرے کا ماحول ہی الٹ ہے۔ ہماری اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرتیں ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے عصبیت میں، سیاست کی لڑائیوں میں، برادری اور حسب نسب کی نفرتوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں ہے، لیکن اغیار کے لیے، کفار کے لیے وہ ہمارے آئیڈیل بنے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے معیار بنے بیٹھے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کے معیار بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی الٹ ہو چکا ہے۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، اور کافروں کے لیے اس کے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ اعزت علی الکافرین، کافروں کے لیے اسے سخت ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سید ترغیب و ترہیب کی روایت نمبر 1845، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان ہینا لینا قریبا، جو شخص نرم مزاج، نرم دل، نرمی سے لوگوں سے پیش آنے والا، قریباً لوگوں کے قریب، لوگوں کے معاملات میں انہیں میسر، ان کی مدد کرنے والا، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ نرمی ہمارے لین دین کے معاملات میں، خرید و فروخت کے معاملات میں، اہل تجار ہماری تجارت کے معاملات میں، ہماری دکانداری کے معاملات میں، ہمارے فیکٹریوں کی ملازموں کے معاملات میں، ہمارے زیر سایہ کام کرنے والے لوگوں کے معاملات میں، ہمارے نوکروں شوکروں کے معاملات میں، ہمارے غلاموں کے معاملات میں ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے فرمایا اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت نمبر 2076، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ رحم کرے ایسے شخص پر جو خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں نرمی سے کام لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی، تمہیں کل دنیا کی بھلائی ملے گی۔ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی رحمت کے بنا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہوئی تو سمجھو دنیا کی کل خیر مل گئی ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ ایسے شخص پر رحم کرے جو لین دین کے معاملات میں وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى، اور قرضہ دے کر قرضے کی وصولی پر جو نرمی سے کام لیتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، حق ہونے کے باوجود، حق بھی ہے، لینے بھی ہے، پیسے بھی میرے ہیں، دیے بھی میں نے ہیں، تاریخ بھی گزر گئی ہے، فرمایا اگر پھر بھی وہ نرمی سے کام لے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ایسے شخص کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ بلکہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہے، غفر اللہ لرجل کان قبلکم، تم سے قبل اللہ نے ایسے کئی لوگوں کی مغفرت کر دی صرف اسی عمل کی وجہ سے۔ اور سنن نسائی میں یہ الفاظ ہے، اللہ نے ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا۔ ان دونوں روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سید ترغیب و ترہیب میں نقل کیا، روایت نمبر 1742 اور 43۔ صرف اسی نیکی کی بنا پر، صرف اسی عمل پر، صرف اس رحم دلی اور نرمی اور تواضع پر تم سے پہلے اللہ نے لوگوں کی مغفرت کی، اللہ نے جنت کا وارث بنایا، صرف یہ کہ تمہارا رویہ نرم، تمہارا اخلاق اچھا، تم نرمی اور تواضع کے پیکر بن جاؤ۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی کی دعا، اللہ کی رحمت شامل حال۔ اور یہ ایک مومن سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ ہمارے اندر فخر، بڑائی، تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ شہرت کے باوجود، دولت اور تجارت کے باوجود، حسب نسب اور منصب کے باوجود تمہیں یہ بڑائی، تکبر، یہ فخر کرنا، یہ حسب نسب پہ فخر کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
صحیح مسلم کی روایت نمبر 2588، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قصد صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شیطان تو ہمیں کہتا ہے نا، انتقام کی آگ کو بھڑکاتا ہے نا، بدلہ نہ لیا تو کہاں کی برادری، جواب نہ دیا تو کہاں کی مردانگی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو کیا نام تیرا معاشرے میں، کس چیز کی بڑائی، کس چیز کی شہرت اور یہ دولت۔ انسان کو تکبر پہ اپناتا ہے، انسان کے اندر وہ بڑائی اور یہ ایسا گندا کیڑا انسان کے اندر وہ انسان کو ورغلاتا ہے شیطان۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، درگزر کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری برادری میں ناک کٹ جائے، تم انتقام نہ لو، تمہاری معاشرے میں عزت نہ رہے، تمہاری عزت ختم ہو جائے، یہ بات غلط۔ صحیح بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جو شخص کسی سے درگزر کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، جو کسی کو معاف کر دے اللہ اسے رفعت دے دیتا ہے۔ اور فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کو اپنا لیتا ہے اللہ اسے بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے۔ رفعہ اللہ، اللہ اس کے مقام، اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلام کی تعلیمات ہے اور حقوق العباد کے بنیادی تقاضے ہیں۔ انہی تقاضوں میں سے ہمارا مسلمان بھائیوں پر ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرستی کی جائے، بیماری میں اس کے دست و بازو بنا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی روایت نمبر 1443، نبی علیہ السلام نے فرمایا من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وتاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا في الجنة۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد مریضا، جب آپ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، نادى مناد من السماء، آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، طبت وتاب ممشاك، تیرا چلنا کتنا اچھا ہے، یہ تو چل کے گیا اپنے مسلمان بھائی کے پاس، یہ تیرا قدم کتنا اچھا ہے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اس اپنے بھائی کی عیادت کے ذریعے تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم کی روایت نمبر 2568، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جب تک اس کی عیادت میں رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں، جب تک واپس نہیں لوٹتے، لم یزل فی غرفۃ الجنہ حتی یرجع، فرمایا وہ اس طرح ہیں جس طرح جنت کے باغات میں ہیں، جس طرح جب تک اپنے بیمار بھائی کے ساتھ رہتے ہو، فرمایا وہ گویا اس طرح ہے کہ جس طرح جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے باغات میں ہو۔ اور ایک روایت صحیح ترمذی کی روایت نمبر 969، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك، کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت، اللہ 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں ایسے شخص کے لیے، دعا کے لیے جو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرستی کے لیے جاتا ہے، اللہ ایسے شخص کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کریں۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے اور ہم اس سے محروم ہیں۔ اور اگر ہم کسی کی عیادت کرتے بھی ہیں تو اس کا معیار تعلق، رشتہ داری، تجارت، شہرت، دنیا داری کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمارا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معیار لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے،
اگر کسی کے پاس گئے، بیماری میں کسی کے دست بازو بنے، کسی کی تیمارداری کی، تو معیار اللہ کی رضا مطلوب ہو، پھر ہی انسان ان تمام تر فضائل کا استحقاق ہو۔ ہمارا مطلب نہ دنیا داری ہو، نہ شہرت ہو، نہ سیاست اور تجارت ہو، مطلوب صرف اللہ کی رضا ہو۔ جو شخص کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عیادت المریض من اعظم ابواب الاخوہ، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی بیمار پرستی کرنا، تیمارداری کرنا، عیادت المریض من اعظم ابواب الاخوہ، یہ اخوت کے سب سے بڑے دروازوں میں سے ہے، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی بیمار کا سہارا بننا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عیادت المریض من حق الاخوان، کسی مریض کی عیادت کرنا یہ تمہارے بھائیوں کا حق ہے۔ وہی سبب لدخول الجنہ، اور جنت میں داخلے کا سبب ہے کسی مسلمان کی عیادت کرنا، کسی بیمار کا حال احوال پتہ لینا۔ وہی سبب لدخول الجنہ، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من حق المسلم علی المسلم، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، ان یعودہ اذا مرض، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، پتہ رکھا کرو اپنی مسجد کے نمازیوں کا، اپنی صفوں کے ساتھیوں کا، اپنی مارکیٹ کے تاجروں کا، اپنے حلقہ احباب کا، ان سے یہ تعلق جو اللہ کے لیے بنا، ان سے یہ جو محبت اللہ کے لیے قائم کی، ان سے یہ جو تعلق لوجہ اللہ ربط یہ بنا، تو ان کے حال احوال کی خبر رکھا کرو۔ اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو حقوق العباد میں سے ایک حق یہ ہے، من حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے، ان یعودہ اذا مرض، کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ یہ اصول جو شریعت نے ہمیں دیے، جن کو اپنانے کے لیے اسلام نے ہمیں ان تعلیمات سے آشنا کیا، جو حقوق العباد کے بنیادی تقاضے، اور کچھ امور ایسے، کچھ کام ایسے کہ جن سے ہمارا معاشرہ بگڑتا ہے، جن سے ہمارے مابین نفرتیں بڑھتی ہیں، جن کے کرنے سے ہمارے درمیان قدورتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں اور رنجشیں بڑھتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا قبیح عمل یہ ہے غیبت، ہمارے معاشرے کو توڑ پھوڑ دینے والی، نفرتوں کی دیواروں کو کھڑے کرنے والی سب سے بڑی وجہ غیبت ہے، جس کے بارے میں فرمایا، من اکل اللحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں کسی کی غیبت کرتا ہوا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے فرمائیں گے، فیقال لہ کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیأکلہ ویکلہ ویصیح، اللہ قیامت کے دن اسے کہیں گے، گوشت کا لوتھڑا دیں گے، کھا اس گوشت کو، یہ وہ ہے، یہ اس مردار کا گوشت ہے جو تو زندگی میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اللہ حکم دے گے قیامت کے دن، اور وہ شخص کھائے گا، اور اس کے کھانے سے فرمایا اس کی شکل بگڑ جائے گی، چہرہ اس کا بدبودار ہو جائے گا۔ یہ وہ گندا عمل ہے جو ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں رائج کر چکا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری مسجدوں میں۔ یہ غیبت کا گندا عمل اس قدر ہمارے درمیان گھس چکا ہے، جو ہماری محبت، جو ہمارے درمیان ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے اور ناتوں کو توڑتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، میرا عیب کسی کے سامنے ذکر کر دینا،
کسی شخص کا عیب دوسرے شخص کے سامنے ذکر کر دینا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، کسی کی ایسی برائی کو دوسرے کے سامنے ذکر کر دینا جسے وہ اچھا نہ سمجھتا ہو۔ اور پوچھا گیا اگر واقعتاً اس میں وہ عیب موجود ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، فلاں شخص چور ہے، فلاں شخص شرابی ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص اس میں یہ عیب ہے، فلاں عیب ہے، کسی شخص کے سامنے کسی کے عیب کو ذکر کرنا، اور میں اگر واقعتاً اس میں وہ عیب موجود ہو جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، جسے وہ ناپسند سمجھتے ہیں، اگر واقعتاً وہ اس جرم کا مرتکب ہو، وہ اس برائی کا ارتکاب کرتا ہو، کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ کیا پھر بھی یہ غیبت کہلائے گی؟ کسی شخص کا میں ایسا ذکر کروں جس جرم کا وہ ارتکاب کرتا ہو، فرمایا فقد غضبتہ، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر کرنا جو جرم اس میں موجود ہے، جو جرم اس میں موجود نہیں، جو غلطی اس میں موجود نہیں، جو برائی اس میں موجود نہیں، اگر اس کو ذکر کیا جائے، فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان تراشی ہے کہ ایسے جرم کو ذکر کرنا جو اس میں موجود ہی نہیں۔ اللہ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا بنیادی جرم میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں، دوسرا بنیادی جرم جو ہمارے معاشرے کے حسن کو خراب کر دیتا ہے، جن سے اسلام نے ہمیں روکا ہے، چغل خوری سے، جس سے ہمارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ہماری رشتہ داریوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں نفرتیں قدورتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں اور رنجشوں کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بنیادی جرم چغل خوری، جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، یہ کوئی بہت بڑے جرم کے مرتکب نہیں، یہ قاتل نہیں، یہ مشرک نہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے نہیں، حالانکہ چغل خوری بھی بڑا گناہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان معمولی غلطیوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر وانہ لکبیر واما احدهما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک شخص کی بات دوسرے کے سامنے، ایک فریق کی بات دوسرے فریق کے سامنے، ایک رشتہ دار کی بات دوسرے رشتہ دار کے سامنے، لڑائی کروانا، نفرتیں پیدا کرنا، ایسے شخص کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت نمبر 105، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اللہ کبھی چغل خور کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں تمام تر حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہترین بنانے، امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم، هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب۔